کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، کل کی پہلی قسط میں ہم نے پارہ نمبر 1 کو دیکھا تھا، آج پارہ نمبر 2 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اس پہلے آیت میں دوسرے پارے کے تحویل قبلے کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں، کبھی قبلہ بیت المقدس کو بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا کہ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اس کے بعد میں بعثت نبوی کے مقاصد بیان فرمائے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا مقصد تزکیہ نفوس، تیسرا مقصد کتاب کی تعلیم اور چوتھا مقصد حکمت کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعائر اسلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو مسلمان ان کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس شبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے، لہٰذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کا بیان فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کا حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کا حرام، یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مردار کا، دوسرے بہنے والے خون کا، تیسرے خنزیر کا، اور چوتھا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد میں قصاص لینے کا فائدہ ہے۔ دیکھیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ اسی طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو قتل کرنے سے گریز کریں گا، اس سے مقتول بھی بچ جائیں گا اور قاتل بھی۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کا حکم فرمایا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا جتنا مال ہے اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اسی لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو ارشاد فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں کیا ہے؟ روزے کی فرضیت۔
اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہیں جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی ہیں، صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اس کے علاوہ تمام ان چیزوں سے رکنا ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے افطار کر دیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے اور رات کو قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعات تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں شفقت خداوندی کا کس طریقے سے ہم پر نزول ہے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ گزشتہ آیت میں جیسے روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے ہیں، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہیں، لہٰذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اعتکاف کا بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جس میں نماز با جماعت ہوتی ہوں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کرے۔ چاند دیکھنے کے فائدے کا بھی اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ اور عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقررہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ جہاد فرض ہیں اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہیں گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ شریعت کے اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حج کا بیان کا ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، ایک وقوف عرفہ اور دوسری طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ اب حج کے بیان کو یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ حج کے 5 دن ہیں، کون کون سے؟ 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ حج کے 5 مقامات ہیں، کون کون سے؟ بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ اور حج کی 7 عبادتیں ہیں، وہ 7 عبادتیں کیا ہیں؟ احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی اور حلق یا قصر، یعنی یہ 7 چیزوں کو ملا کر مکمل کیا ہے؟ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، مجھے، ہم تمام کو اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مرتدین کی سزا کا بیان فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں،
وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ جو مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا چائے اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت اور وقت کا ہے۔ حالت حیض میں جماع کا حکم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ عورت کو ہر ماہواری کا جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کرنے کی حرمت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ گندگی کے دن ہے۔ ایک اور بات نوٹ فرما لے کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پچھلی جانب سے صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق کے مسئلے کی کیا تفصیلات ہے۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لے، ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوں گی، دو طلاقیں دی تو دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے 3 طلاق دے دے تو تینوں واقع ہو جائیں گی، اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہیں۔ اس کے بعد میں رضاعت کا بیان ہے۔ رضاعت آپ سمجھتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، مدت رضاعت تک کو بیان کیا ہے۔ مدت رضاعت آپ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ مدت رضاعت کتنی ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں کسی اجنبی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہیں۔ جس طرح حقیقی نسب کے ساتھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں تو اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے تو اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ نے عدت کا مسئلہ ارشاد فرمایا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہیں، اور اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے تو عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ عدت کے زمانے میں ہمارے پاس یہ بہت رواج چل پڑا ہے، عدت کے زمانے میں نکاح کے پیغام کو بھیجتے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ اس کے بعد میں حضرت طالوت کا ذکر ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود، اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہے، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے مدد کے ذریعے انہیں غالب فرماتے ہیں۔ ہمیں خدا کی اس بیان فرمودہ اصول سے، ہمیں خدا کے اس اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بلبوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔